اظہر صدیق صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. اظہر صاحب، یہ اگر مولانا فضل صدارت میں کوئی گرینڈ الائنس بنے، کیونکہ ابھی اس ٹائم پہ آپ دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے اعتراضات کہہ لیں، ان کے گلے شکوے کہہ لیں حکومت سے، سٹنگ گورنمنٹ سے، تو اگر ہم ابھی دیکھیں کہ آپ دونوں بہترین حلیف دکھائی دیتے ہیں، گو کہ ماضی میں بہت تنقید کی، عمران خان صاحب نے بھی کھل کر تنقید کی مولانا فضل الرحمان صاحب پر، لیکن اب آپ لوگوں کے جو اختلافات ہیں حکومت کے ساتھ ہیں، تو کیا گرینڈ الائنس اگر بنتا ہے تو پی ٹی آئی شمولیت اختیار کرے گی؟ بہت شکریہ. دیکھیں، میں نے تو تجویز یہ دے دی ہے، جہاں تک میری بات ہے میں نے تو یہ تجویز دے دی ہے کہ گرینڈ الائنس کی طرف جایا جائے. شاید جمعیت علماء اسلام کو اب چیزیں ذرا سمجھ آ جائیں. مولانا فضل الرحمان میں ایک کوالٹی تو ہے کہ وہ کھل کے بات کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، باہر بھی اور اندر بھی. ہم نے تو جب 26ویں آئینی ترمیم آ رہی تھی، ہم نے تو اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ اس گورنمنٹ پہ اعتبار کوئی نہیں ہے. یعنی گورنمنٹ نے خود پہلے کیا طے کیا، پہلے یہ جو چیزیں طے کی سینیورٹی کے حوالے سے طے کی آئینی بینچز میں کیا ہوگا، لیکن یکسر جو ہے نا وہ تبدیلیاں کی گئی اور یہ دھوکہ کیا ہے نا. یعنی 26ویں آئینی ترمیم پاس کرانے کے لیے کانٹا پھینکا اور اصل میں پیچھے کہانی کچھ اور نکلی. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ حالات اور واقعات کیا ہیں. تو یہ جو کہانی ہے نا، یہ والی اس ساری کہانی نے تو حالات ہی بدل دیے ہیں. اب میری سجیشن تو یہی ہوگی، آپ اعتبار کریں. ویسے اگر دیکھا جائے آئین کے تحت اعتراضات، یعنی جب ایک بل پاس ہو کے چلا جائے صدر کے پاس دستخط کے لیے، تو 15 دن وہ روک سکتے ہیں. 15 دن بعد اعتراضات لگا کے واپس اسمبلی میں آتا ہے اور اس کے پھر 10 دن کے بعد پھر، یعنی ٹوٹل 25 دن سے زیادہ تو روک نہیں سکتے. یہ میں نے آئینی پوزیشن بتائی ہے. تو ہو سکتا ہے یہ کوئی اس طرح کے حالات نہ ہو کہ بجائے یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے توجہ ہٹا کر ادھر توجہ لگانے کی ضرورت ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے قانون. اور اگر مثال کے طور پر میں ایک بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ صوبائی اسمبلی میں سب کو پاس کرنا چاہیے، تو میں قانون بتا دیتا ہوں. آئین کا آرٹیکل 41(1), 41(1), 42 بتا دیتا ہوں کہ آپ باقاعدہ جو ہے اسمبلی سے سادہ ریزولوشن منظور کرائیں اور آگے وہ کہے کہ یہ جو قومی اسمبلی نے بل پاس کیا ہے یہ ہمارا بل بھی ہے، اجازت دے رہے ہیں ہم اس کو قومی اسمبلی کو لیجسلیٹ کرنے کی، یا اجازت کر لی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تو وہ صوبائی اسمبلیوں کا بھی بل ہو جائے گا. تو اس میں یہ جو ٹیکنیکلٹیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں مولانا پاکستان جمعیت علماء اسلام کو خود رابطہ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی، اور خواہشات کا ہم ساتھ دیں گے پورا. یاد رکھیے گا کہ ہم کسی بھی ایسے مسئلے میں جس سے ملک و قوم کا بھلا ہو پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ہمیں بڑی امید ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اب جو دھوکے آگے ہیں، ان دھوکے سے نکل گئے، انہیں آگے جانا چاہیے. ملک میں جو ابھی دیکھیں نا، ابھی تک تو کوئی بڑا ہمارے حوالے سے تو قدم نہیں اٹھایا. یعنی جو اچھا اظہر صاحب ایک منٹ، اظہر بھائی ایک منٹ اظہر بھائی ایک منٹ مجھے ذرا دیجیے گا. آپ نے 2 باتیں کی، میں نے کہا آپ کی بات مکمل ہو تو پھر میں آپ سے اگلا سوال پوچھتی ہوں. آپ نے کہا میں نے تو تجویز یہ دے دی ہے. یہ تجویز آپ نے جے یو آئی والوں کو دی ہے ڈائریکٹ؟ آپ نے براہ راست کسی بھی پلیٹ فارم سے یہ جو تجویز ہے یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو دی ہے، اپنی پارٹی کو دی ہے؟ اور یہاں پہ ذرا میں لائٹر نوٹ پہ کہنا چاہوں گی، مولانا صاحب شاید آپ کی تجویز کو سیریس لے رہے ہیں، آپ کی اپنی پارٹی والے نہیں لیں گے، کیونکہ پارٹی میں اتنے اختلافات ہیں کہ اظہر صدیق کوئی بات کریں گے تو کسی اور کو اعتراض ہوگا، کوئی اور بات کرے گا تو اظہر صدیق کو اعتراض ہوگا. دیکھیے، میں نے اپنی پارٹی میں تجویز یہ دی ہے، میں نے انہیں کہا ہے، اور میں مولانا فضل الرحمان سے بھی، میں نے کامران مرزا صاحب بھی ایک پروگرام میں تو میں نے یہ بات کہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ دیکھیں یہ ایشو دیکھیں، یہ ایک نیشنل ایشو ہے اور ایشو کو ہمیشہ سیٹل ڈاؤن ہونا چاہیے. اور اس میں میں کچھ لے اور کچھ دو کی پالیسی کا تو قائل نہیں ہوں، لیکن میں امید اور توقع رکھتا ہوں کہ جمعیت علماء اسلام اب اٹھ کے سارے جو زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہے، جو دھوکہ اور فراڈ قوم کے ساتھ کی، اس میں اکٹھی ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.